آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چین انڈیا جنگ شروع، 160 چینی ٹینک اور 1000 توپوں کا انڈین فوج پر تابڑ توڑ بڑا حملہ۔ چینی فوج کا 45,000 پر مشتمل بڑا قافلہ لداخ پہنچ گیا۔ انڈین فوج آپے سے باہر، انڈیا کو بدترین اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں، چینی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ چین انڈیا کی جنگ ایک بار پھر شروع۔ 160 جنگی اور تابڑ توڑ ٹینک اور 1000 توپوں پر مشتمل انڈین فوج پر تابڑ توڑ اور بڑا حملہ ہو گیا۔ چینی فوج کا بڑا قافلہ جو کہ 45,000 چینی فوج پر مشتمل ہے، لداخ پہنچ گیا۔ انڈین فوج آپے سے باہر ہو گئی، تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق، انڈیا کے مقامی میڈیا کے مطابق، انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے قریب لداخ سیکٹر میں چین اپنے فوجی انفراسٹرکچر کو بڑھانے میں مصروف ہے، جس پر انڈیا نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل بھی انڈین میڈیا میں حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی گئی تھی کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کی فنگر 4 سے فنگر 7 کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل ٹینک اور راکٹ بھی نصب کر رہا ہے۔ اگرچہ چین نے اس کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے علاقے میں کر رہا ہے، لیکن سیٹلائٹ کی تصاویر سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس علاقے میں چین کی تعمیرات میں اضافہ ہوا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی نوعیت کی نئی تعمیرات کی ہیں۔ ان تصاویر سے اس علاقے میں نئے ہتھیاروں اور بھاری مشینوں کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ چینی فوج نے جھیل میں نگرانی کے لیے گشت کرنے والی تابڑ توڑ فوج بھی اتار دی ہے۔ اس کے علاوہ انڈین اخبار لائف منٹ کی خبر کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان حالیہ بات چیت کے دوران انڈیا نے مشرقی لداخ کے علاقے میں چینی فوج کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کی ہے، لیکن BBC کسی آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں کر سکا اور نہ ہی بات کی تفصیل کسی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ انڈین میڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چین LAC پر نئی تعمیرات کر رہا ہے، جس میں رہائشی عمارتیں، سڑکیں، نئی شاہراہیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میزائل رجمنٹ سمیت بھاری ہتھیار اپنی جانب تعینات کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کافی پریشان ہے۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ملٹری انفراسٹرکچر میں اضافہ خاص طور پر اہم ہے، جس میں شاہراہوں کو وسیع کیا جانا، نئی فضائی پٹی بنانا شامل ہے۔ یہ فضائی پٹی مرکزی ایئر بیس کاشغر، گارگنسا اور اوتن کے علاوہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین میں تابڑ توڑ انڈیا پر حملے کیے ہیں اور چین کے 168 ٹینک سمیت درجنوں توپوں کا انڈین بارڈر پر تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک شاہراہ بھی بنائی جا رہی ہے، جس سے LAC پر چینی فوج کے رابطے میں مزید بہتری آئے گی، جبکہ چین اپنی فضائیہ اور بری فوج کے لیے ایسے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر بھی توجہ دے رہا ہے جو اسے انتہائی دشوار گزار علاقوں میں امریکی اور دیگر سیٹلائٹ سے محفوظ رکھ سکے گا۔ اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر تبت اور اس خطے کو سمجھنے والے لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں ہان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعینات کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق دراصل ناقابل رسائی علاقے کی وجہ سے مین لینڈ چین کے لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے چین مقامی لوگوں کو یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر، انڈیا اور چین پر کئی کتابوں کے مصنف کیشف مشرا نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین تعمیرات کرتا رہتا ہے اور یہ معاملہ کافی پرانا ہے، لیکن سن 2017 کے بعد جب سے چین صدر کے اختیارات میں
वसी इजाफे के बाद इंडिया और चीन की सरहद पर कशीदगी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की वाज़ेह हदबंदी नहीं है, इसलिए चीन अपने हिसाब से नए गाँव बसा देता है जिनमें आम शहरियों की बजाय जंगजुओं को आबाद करता है और ये इंडिया के लिए तशवीश का बाइस है। जबकि दीगर माहिरीन का कहना है कि अगर गुज़िश्ता मौसम सरमा से मवाजना किया जाए तो इस बार चीन सड़क का राब्ता बहुत बेहतर है और वह यहाँ की आबो हवा का ज़्यादा आदी है। इसके अलावा पीपल्स डेली के मुताबिक उन्होंने कहा है कि चीन मजीद ताबड़तोड़ हमले करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीनी हुकूमत के तर्जुमान अखबार पीपल्स डेली के बाद उन्होंने कहा है कि चीन को खतरा करार देना दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि दोनों ममालिक कहते हैं कि ये एक दूसरे के लिए ख़तरा नहीं है। वकीयान ने कहा है कि जोग्राफियाई और सियासी तसादुम को हवा देना गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चीनी फ़ौज अपनी कौमी सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। इसके साथ ही वो सरहद पर अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की भी पाबंद रहना चाहती है। चीन के इस मकसद के बावजूद गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान चीन और इंडिया के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर कशीदगी नजर आई है। ख्याल रहे कि इंडियन 1.5 साल कबल गलवान घाटी में इंडियन और चीनी फौज के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें इंडिया के तकरीबन 20 फौजी जख्मी हुए थे, जबकि चीन ने अपनी जान के नुकसान की कोई वाज़ेह तफसील नहीं बताई थी। इसके अलावा इससे कबल फरवरी में भी ऐसी बातचीत सामने आई है कि इंडिया के जनरल वी.के. सिंह ने इंडिया की जानिब से चीन के दूध में दाखिल होने की बात कही थी। इस पर इंडिया चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया जा रहा था। इस वक्त भी इंडियन मीडिया हुकूमत के ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि चीन मशरकी लद्दाख में पैंगोंग सील झील के किनारे 4 फिंगर 7 के दरमियान बड़े पैमाने पर इजाफी मिसाइल, टैंक और रॉकेट वगैरह नस्ब कर रहा है। ये खित्ता पहले इंडिया के कंट्रोल में था, मगर गुज़िश्ता सालों के दरमियान खून रेज टकराव के बाद चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त से यहाँ हज़ारों के मुताबिक चीनी फौजी तैनात किए गए हैं। इंडिया ने भी अपने मौजूदा कंट्रोल वाले इलाके में हज़ारों फौजी तैनात करने का फैसला करते हुए ताबड़तोड़ और खून रेज हमले करने का फैसला किया गया है।